السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ حدیث شریف پڑھیں گے کہ 3 افراد کے لیے جنت کی ضمانت۔ تو یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ انا زعیم ببیت فی ربط الجنت لمن ترک المراء وَإِن كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّ خُلُقَهُ۔ یہ حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی وہ حق پر تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب اس نے معاف کر دیا، جھگڑا چھوڑ دیا، تو میرے آقا نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے جنت کے کنارے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی ایسا مسلمان، ایسا شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جھگڑا ہوا، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو معاف فرما دیتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے محل کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو جنت کے کنارے جو ہے نا محل ہوگا۔ دوسرا، وہ مسلمان جو مزاح میں جھوٹ نہیں بولتا، مزاح کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مذاق، اس میں جھوٹ چلتا ہے، لیکن چاہے مذاق ہو یا مزاح ہو، اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اگر وہ مزاح کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، جیسے ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کام جانا ہے تو مجھے آپ اونٹ عطا فرمائیں۔ جیسے آج کل موٹر سائیکل کسی سے لے لیتے ہیں کام کر کے، تو پھر واپس آ کے دے دیتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو اب وہ پریشان ہونے لگا، اس نے کہا یہ کون سے میرے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا، جو اونٹ دیں گے آپ کو، وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا نا، تو اس لیے ایسی جو مزاح ہے وہ جائز ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو جھوٹ نہیں بولتا، میں اسے جنت کے درمیان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور آگے جو بات ہے یہ سننے کی ہے، جو مسلمان خوش اخلاقی اپنائے، خوش اخلاق ہو، تو میرے آقا نے فرمایا، میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں محل کا ضامن ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ تینوں کام ہم کر سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہو تو ہمیں چاہیے ہم معاف کر دیں، ہم اپنے بھائی کو چھوڑ دیں۔ ایسے ہی اگر کسی کے ساتھ ہم مزاح کر رہے ہیں تو اس میں جھوٹ نہ بولیں۔ ایسے ہی ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہمارا اخلاق، ہمارا پیار، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں یار مسلمان کتنے اچھے ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں، کتنے پیار والے ہیں۔ یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور اس پر عمل بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنی ہے، شیئر بھی کرنی ہے، اور اس کو